25 دسمبر میرے اور آپ سب کے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا جنم دن ہے۔ میری طرف سے تمام دوستوں کو قائد اعظم محمد علی جناح کا جنم دن مبارک۔ بنیادی طور پہ ہمارا ان پڑھ طبقہ تو ایک طرف، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے ان کو بھی قائد اعظم یا ان کی فیملی یا ان کے عقیدے کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن نہیں ہے۔ قائد اعظم کے والد صاحب جناح پونجا اور ان کی مدر جو مٹھی بائی ہے، ان کا تعلق، اس قبیلے کا، اس فیملی کا تعلق انڈیا کے اندر جو گجرات ہے، کاٹھیا واڑ، وہاں سے ان لوگوں کا تعلق تھا۔ قائد اعظم کے جو دادا تھے وہ مسلم ہوئے، مشرف بے اسلام ہوئے۔ ان کا تعلق جو تھا وہ ہندو جو پنڈت ہے، جو مذہبی ان کے برہمن ہیں، اس قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ اور وہ مشرف بے اسلام ہوئے تو وہ ہمارے جو شیعہ بھائی، ان کا ایک فرقہ ہے اسماعیلی فرقہ۔ چونکہ حضرت امام جعفر صادق کے دو جو بیٹے تھے، امام موسیٰ کاظم صاحب، ان کے جو اثنا عشری جو شیعہ ہیں یہ ان کے فالور ہیں، اور جو اسماعیلی ہیں یہ حضرت امام جعفر صادق کے بیٹا حضرت اسماعیل تھے، اس کے جو فالورز تھے وہ اسماعیلی شیعہ کہلاتے ہیں۔ تو اسماعیلی شیعہ جو تھے، ان میں قائد اعظم محمد علی جناح کی جو فیملی تھی وہ مشرف بے اسلام ہوئی۔ اس کے بعد قائد اعظم کے جو بہن بھائی ہیں ان کے متعلق لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنے ہیں۔ عمومی طور پہ لوگ قائد اعظم اور فاطمہ جناح دو کو ہی بہن بھائی مانتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح یہ 7 بہن بھائی تھے بنیادی طور پہ۔ قائد اعظم لوگ 4 بھائی تھے اور 3 ان کی بہنیں تھیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح سب سے بڑے تھے، ان کے چھوٹا احمد علی جناح تھا، پھر اس کے بعد بندے جناح تھا، بندے خان بھی اس کو لکھتے ہیں، بندے جناح بھی لکھتے ہیں، اور جو سب سے چھوٹے تھے وہ رحمت علی جناح تھے۔ قائد اعظم کی اسی طرح جو بہنیں تھیں وہ شیری بائی ایک کا نام تھا، ایک کا مریم بائی نام تھا، اور تیسری فاطمہ جناح تھی، جو ہماری جس کو مادر ملت بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح جو قائد اعظم بعد میں کچھ تھیریز ملتی ہیں کہ قائد اعظم جو تھے وہ جو اثنا عشری شیعہ ہیں ان کو فالو کرنا شروع کر دیا تھا قائد اعظم نے۔ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ آخری ایج میں سنیزم کی طرف آگے تھے۔ تو البتہ یہ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ یا سیکٹ کے حوالے سے تھا۔ تو اس کے علاوہ قائد اعظم کا جو ان کی فیملی ہے وہ چونکہ پاکستان کے اندر مائگریٹ نہیں ہوئی تھی، ان کے بہن بھائی زیادہ تر بمبے یا کلکتہ میں رہے تھے، لیکن کچھ رشتہ دار اور 1-2 بھائی بہن ان کے آگے جو بچے تھے وہ کراچی کے اندر ڈینسو ہال سٹی ہائی کورٹ کے قریب ان کی کچھ ان کے ملتے ہیں اپنا ریفرنسز۔ البتہ قائد اعظم کی چونکہ 2 شادیاں تھیں، پہلی شادی جب قائد اعظم ابھی چھوٹی ایج کے تھے، 17 سال کی ایج میں تھے، تو لندن جب وہ جانے لگے، چونکہ قائد اعظم کے والد صاحب کے ایک گورے کے ساتھ تعلق تھے جو برطانوی گورا تھا، تو اس نے کہا کہ اپنے بیٹے کو آپ وہاں بزنس کا تجربہ لینے کے لیے بھیج دیں۔ تو قائد اعظم کو جب ان کے والد صاحب نے برطانیہ بھیجا تو روایتی طور پہ ان کی فیملی میں بھی یہ تھا کہ اگر کوئی ودیش کہتے تھے فارن کنٹری کو، کہ ودیش اگر کوئی بندہ جانے لگتا تو اس کی پہلے شادی کر دی جاتی۔ تو قائد اعظم کی جو فرسٹ کزن تھی گجرات میں ہی، تو قائد اعظم کی شادی بھی اس کے ساتھ ہو گئی۔ تو قائد اعظم جب لندن گئے تو قائد اعظم نے بزنس کا ایکسپیرینس لیتے لیتے وہ بار ایٹ لا کی طرف آگے، لا انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ تو پھر اسی دوران میں ان کی مدر کا بھی انتقال ہو گیا اور ان کی جو پہلی بیوی تھی اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ لیٹر آن قائد اعظم کے جو یہاں بمبے کے اندر ان کے استاد تھے ڈنشا، ان کی بیٹی جو تھی اس کے ساتھ قائد اعظم کی شادی ہوئی، لیکن وہ زیادہ دیر تک کوئی اتنی سکسیسفل نہیں تھی، ایک ہی ان کی بیٹی تھی۔ تو قائد اعظم نے جب ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا، رتی بائی کا، تو وہ ان کی بیٹی کو قائد اعظم نے تو آفر دی کہ فاطمہ جناح اس کو پال لے گی یا ہم اس کو اپنی فیملی کا حصہ بناتے ہیں، لیکن وہ ننیال کے پاس رہی اور چند برس پہلے اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اسلام کے حوالے سے موسٹلی لوگ یہاں پہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ قائد اعظم بنیادی طور پہ ایک لبرل مسلم تھے۔ وہ یہاں پہ صرف پاکستانی ہونا ان کے لیے قابل فخر تھا، ان کے لیے ہرگز یہ قابل فخر نہیں تھا کہ مسلم کون ہے، کرسچن کون ہے، ہندو کون ہے، مرزائی کون ہے، بدھ مت کون ہے، کیونکہ قائد اعظم اتنے لبرل تھے کہ ان کی جو پہلی کابینہ تھی، کابینہ میں جو ان کے لا کے منسٹر تھے، پہلے لا کے منسٹر وہ ہندو تھے۔ جوگندر ناتھ منڈل جو تھے وہ پاکستان کے پہلے جو وزیر قانون تھے وہ ہندو تھے۔ تو قائد اعظم نے اس کو بالکل بودر ہی نہیں کیا
کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کس ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد سٹارٹ میں جو پہلی کابینہ تھی، پہلی کابینہ میں تو لیاقت علی خان پرائم منسٹر بھی تھے اور جو وزیر خارجہ بھی تھے، لیکن دسمبر میں ہی، چونکہ اگست میں پاکستان بنا، تو اسی سال 1947 دسمبر میں قائد اعظم نے پھر فارم منسٹر کا جو عہدہ تھا وہ لیاقت علی خان سے لے لیا، اور وہ سر ظفر اللہ خان جو تھے ان کو فارم منسٹر بنا دیا پاکستان کا۔ تو سر ظفر اللہ خان جو تھے ان کا تعلق قادیانیت سے تھا، قادیانی مرزئی تھے وہ۔ تو قائد اعظم نے اس بات کو بھی بودر نہیں کیا کہ وہ مرزئی ہیں یا وہ قادیانی ہے، کیونکہ قائد اعظم مذہب کی بنیاد پہ یا پھر فرقہ واریت کی بنیاد پہ قائد اعظم نے کوئی ڈیسیجن نہیں لیا، بلکہ پاکستان کو ایک بڑا پیسفل اور تمام پاکستانیوں کے لیے ایک پیسفل ہوم لینڈ کا انہوں نے خواب دیکھا، اور اسی لیے ان کا پہلا وزیر قانون جو تھا وہ بھی ہندو تھا، پھر وزیر خارجہ وہ بھی مرزئی قادیانی تھا۔ تو ہم لوگوں کو بھی قائد اعظم کے یہ جو خیالات تھے، قائد اعظم کے پریکٹیکلی جو ان کے ایکٹ تھے، ان کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور بالکل ہمیں مذہب یا فرقے کی بنیاد پہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے، بلکہ ٹالرنس اور رواداری کا ہمیں ثبوت دینا چاہیے۔ اور قائد اعظم کے جو عقائد تھے، قائد اعظم کے جو جذبات تھے پاکستان بنانے میں یا پاکستان کے فیوچر کے بارے میں، تو وہ بڑے واضح ہیں کہ قائد اعظم نے کوئی بھی فیصلہ مذہب یا فرقے کی بنیاد پہ نہیں کیا، بلکہ تمام پاکستانیت کی بنیاد پہ کیا۔ کوئی بھی یہاں پاکستانی جو ہے وہ ہندو ہے، وہ سکھ ہے، وہ قادیانی ہے، وہ مسلم ہے، وہ کافر ہے، اگرچہ وہ پاکستانی ہے، تو پاکستان کی بنیاد پر ہی ہمیں فیصلے کرنے چاہیے۔ اس سے ہٹ کے جو بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ قائد اعظم لندن میں جس گھر میں رہتے رہے، تو وہاں پہ چونکہ برطانیہ کے اندر بلو پلاک، ایک بلو کلر کا ایک گول دائرہ ایک ہوتا ہے، اس میں ہسٹوریکل کوئی بھی پرسنالٹی اگر رہتی ہے برطانیہ کی کسی بھی بلڈنگ میں، تو اس پہ وہ بلو پلاک لگا دیتے ہیں۔ تو میں نے 3 سال پہلے قائد اعظم پہ ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی جو ہم ٹی وی کی سکرین کی زینت بھی بنی۔ تو اس میں ایک میں نے بڑا افسوس کا اظہار یہ کیا تھا کہ گاندھی جس گھر میں رہتے تھے لندن میں، وہ انڈین ایمبیسی نے خرید کے اس کو گاندھی ہاؤس بنا دیا ہوا ہے، لیکن قائد اعظم جس میں رہتے تھے وہ پہلے تو ایک گورے کی ملکیت تھا، گورے سے پھر ایک پاکستانی اسرار خان تھا، اس اسرار خان نے خرید لیا، اور جب وہ اسرار خان اس کو بیچنے لگا تو اس نے پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں جو موجود ہے ان سے رابطہ بھی کیا، لیکن وہ کوئی فری لینے کے چکر میں تھے، تو اس لیے اسرار خان نے پھر ان کو نہیں دیا۔ تو پاکستانی ایمبیسی یا پاکستانی گورنمنٹ اس کو ابھی تک خرید نہیں سکی، اور آج بھی وہ ایک رشین کی ملکیت ہے، اور اس کے اندر ایک جیوش جو ہے وہ یشوا کے نام سے وہ کرایہ دار ہے۔ اور میں نے جب وہ ڈاکومنٹری کی تو وہ مختلف چینلز کی زینت بھی بنی، سوشل میڈیا پہ بھی وہ وائرل ہوئی، لیکن ابھی تک پریکٹیکلی کوئی بھی جو ہوتا ہے نا کہ ثبوت کوئی اسٹیٹ دے یا ہماری ایمبیسی وہاں پہ دے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، جو کہ ایک بڑا افسوسناک ایک پہلو ہے کہ وہاں پہ ہمارے بڑے بڑے پولیٹیشینز کے تو گھر ہیں، محل ہیں، سب کچھ ہے وہاں پہ، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح جو بابائے قوم ہے، جو فاؤنڈر آف پاکستان ہے، اس کے گھر کو ہم خرید نہیں سکے۔ تو میرے دوستوں کی نظر وہ میری 3 سال پہلے جو ڈاکومنٹری آئی تھی، وہ کچھ اس کا کلپ آپ دوستوں کی نظر۔ قائد اعظم محمد علی جناح جب لندن میں آئے تو ان کی ایج 17 سال تھی، اور اسی گھر میں انہوں نے قیام کیا تھا۔ برٹش لائبریری کے اندر قائد اعظم کی جتنی بھی کارسپونڈنس ہے وہ اسی گھر کے ایڈریس کی لکھی ہوئی ہے۔ بلو پلاک کے نام سے جتنی بھی بلڈنگز ہیں لندن کے اندر 900 تقریباً لگ بھگ بلڈنگز ہیں، یہاں پہ اقوام عالم سے جتنے بھی قومی ہیرو یا کسی بھی قوم کے فاؤنڈر، کسی کنٹری کے فاؤنڈر جو ہیں، وہ جن لوگوں نے یہاں پہ سٹے کیا تھا، قیام کیا تھا جن گھروں کے اندر، وہاں برطانوی گورنمنٹ نے ایک بلو پلاک لگا دیا۔ جی اگر کیمرہ مین میرے ساتھ آ سکے تو آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح جس گھر کے اندر قیام پذیر تھے وہ اندر سے دکھاتے ہیں۔ لندن کا یہ وہ گھر ہے جس میں قائد اعظم قیام پذیر تھے۔ گھر میں 2 بیڈ روم، ایک کمبائنڈ ٹائلٹ شاور، ایک کچن اور ایک کشادہ ڈرائنگ روم ہے۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ گھر میں مقیم جیش نامی جو امریکی رہتا ہے وہ بھی کتابوں سے خصوصی لگاؤ رکھتا ہے۔ گھر کے باہر ایک وسیع گارڈن ہے، اور ابھی آپ کو یہ گارڈن دکھاتے ہیں۔ یہ وہ گارڈن ہے جہاں قائد اعظم اپنے لندن میں قیام کے دوران بیٹھا کرتے تھے، یہاں پہ چہل قدمی کیا کرتے تھے۔ ابھی واپس ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں۔
یہ بلڈنگ جو تھی یہ 1825 کے اندر تعمیر کی گئی تھی. اس ٹائم یہ ایک برطانوی جوڑے کی ملکیت تھی. اس کے بعد 1989 کے اندر ایک پاکستانی جاوید خان نامی اس کا مالک بن گیا. اس کے بعد اس نے اپنے ایک رشتہ دار تھا اس کا احمد اسرار نامی, اس کو یہ اس نے گفٹ کر دی. گفٹ کرنے کے بعد جب احمد اسرار نے اس کو بیچنا چاہا تو اس نے پاکستان ہائی کمیشن جو لندن کے اندر موجود ہے اس کے ساتھ رابطہ کیا گیا, لیکن لندن ہائی کمیشن اس کو خریدنے کے لیے تیار نہ ہوا. تو پھر اس نے ایک پراپرٹی ایجنٹ تھا ایک حسین نامی, اس کے تھرو اس بلڈنگ کو بیچ دیا. Hello, my name is Josh. I'm American. I've lived here for the last 4 years, and I'm very proud and honored to be living in the same flat as the founder of Pakistan. Yeah, can you say something, Mr. Noah? I'm Noah. I'm Noah. Can you say Pakistan Zindabad? Pakistan Zindabad. 7 والے اپارٹمنٹ کی رہائشی گوری سے پوچھا گیا کہ آپ کو بلو پلاک والے اپارٹمنٹ کے 7 والے گھر میں رہنا کیسا لگتا ہے, تو پھر کیا کہا اس نے, آئیں دیکھتے ہیں. I live in this part of London, it's Holland Park, and I'm very privileged to live next door to a very famous Pakistani politician, President Jinnah, who was in the most turbulent period of Indian politics, the partition. And it's a period of politics, I think, which is interesting to many people, and particularly to me, because I visit India a lot. I really love India, although sadly I've never been to Pakistan. And it's one of those wonderful things as well about living in London, is that you can be walking down the street and you see one of these amazing blue plaques and you think, oh, so-and-so lived here, President lived here, and it's a little kind of brush with history, and it's fabulous. قائد اعظم محمد علی جناح کے گھر کی جو بات چل رہی تھی اس کے لیے ہم پاکستان ایمبیسی جو لندن میں موجود ہے اس کے اندر آئے ہیں. قائد اعظم کے مجسمے کے ساتھ ہی میں کھڑا ہوں, اور تھوڑی ہی دیر بعد ہم ہائی کمیشن آف پاکستان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا موقف ہے اس کے اوپر. سب سے پہلے میں ہم نیوز لندن کا شکریہ ادا کروں گا کہ ایک بار پھر آپ نے ہماری رہنمائی کی اور ہمیں اس طرف رجوع کیا. قائد اعظم محمد علی جناح اپنے طالب علمی کے دور میں لندن میں ایک ایسی بلڈنگ میں رہے جو ہالینڈ پارک میں موجود ہے, واقع ہے. ہم اس کو وزٹ کریں گے, اس کے خد و خال دیکھیں گے, اس کے بعد ہی کوئی میں تجویز پاکستان بھجوا سکوں گا کہ اس کو خریدنا چاہیے یا نہیں خریدنا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ یہ ضرور بتا چلوں کہ برٹش ہیریٹیج نے, قائد اعظم ادھر 1895 میں زیر مقیم تھے, برٹش ہیریٹیج نے کوئی 900 ایسی بلڈنگز ہیں برطانیہ میں جس پہ یہ نیلا پلاک یا بلو پلاک لگایا ہے. بتاتا چلوں 1992 میں جب میں بمبئی میں ہندوستان میں پوسٹڈ تھا, پاکستان کا وائس کاؤنسل, وہاں بھی ملبار ہلز پہ جناح ہاؤس موجود ہے. جناح ہاؤس کا پلاک بھی لگا ہے. ہم نے بہت کوشش کی کہ حکومت ہندوستان کو بتائیں کہ اس بلڈنگ کو ہم خریدنا چاہتے ہیں, لیکن حکومت ہندوستان نے ہماری اس میں کوئی مدد نہیں کی, بلکہ اپنا ایک سرکاری دفتر اس بلڈنگ میں کھول دیا ہے. جہاں تک ہالینڈ پارک کی پراپرٹی کا تعلق ہے, اس کو دیکھنے دیجئے کہ یہ ذاتی کسی کی ملکیت ہے, یہ سٹی کاؤنسل کی ملکیت ہے, اس کے خد و خال کیا ہیں, اس کی قیمت کیا ہے, یہ ساری چیزوں میں تعین کرنے کے بعد پھر میں پاکستان گورنمنٹ کو بھی تجویز بھیجوں گا اور غالباً اس وقت آپ سے بھی شیئر کروں گا. بانی پاکستان قائد اعظم کی لندن میں موجود رہائش کا گورنمنٹ آف پاکستان خرید سکے گی یا نہیں یہ تو پتہ نہیں, مگر قائد اعظم کی روح پاکستانیوں سے یہ سوال ضرور کرتی رہے گی کہ میری رہائش گاہ آپ کے پاس ہے یا پھر اس پر غیر قابض ہیں. افضل چودھری, ہم نیوز, لندن.